3 دن تک ہم بستری نہ کرنے کے 24 نقصانات۔ عورت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، عورت کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حتمی حکیم رازی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت سادے کو انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لیں اور خود کو آراستہ کر لیں۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف باب پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبعی حیثیت، یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کر دیں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ
اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جب شریعت میں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا تو ہم بستری میں زیادہ تاخیر لانا بھی نقصان کا باعث بنتا ہے، اور ہم بستری میں تاخیر لانے سے کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 3 دن تک ہم بستری نہ کرنے کے نقصانات۔ مرد کی موت بہت جلد قریب آتی ہے۔ مرد کے نفس کا کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ مرد کے کپورے کمزور ہو جاتے ہیں۔ مرد کی منی میں گاڑھا پن نہیں رہتا۔ مرد کے نفس پر دانت نکل آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹائمنگ میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عورت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ عورت کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت میں چستی نہیں رہتی۔ مرد کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مرد کی بینائی میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مرد کی مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ مرد میں خوف پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد باہر منہ باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ مرد کو باہر والی خواتین میں دلچسپی ہونے لگتی ہے۔ مرد کا پیشاب پیلے رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد کو یرقان ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ مرد کے چہرے پر جھری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مرد جلد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد زیادہ دیر چلتا ہے تو سانس پھولنے لگتا ہے۔ مرد کے گھٹنے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرد کے جسم پر الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھوک میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو، جس میں بتایا گیا ہے کہ کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے اور ہم بستری میں تاخیر کرنا کن نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بڑے نقصانات سے بچ سکیں۔ آمین۔